اجازت دیجئے میں زنا کروں. صحابہ کرام نے ڈانٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو اپنی ماں سے زنا کرے گا, اپنی خالہ سے زنا کرے گا, اپنی بہن سے زنا کرے گا, اپنی بیٹی سے زنا کرے گا؟ کہا نہیں 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 نہیں. تو آپ نے کہا کہ جس سے تو زنا کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن, کسی کی ماں, کسی کی خالہ, کسی کی بیٹی ہوگی. کہا اللہ کے نبی خلاص, میرا دل مطمئن ہو گیا. المہم یہاں دربار نانوتوی یا دربار رشیدی میں یا شاید قاسم نانوتوی ہیں یہ, ان کے دربار میں باقاعدہ اقرار ہو رہا ہے. بلکہ ہماری دل جوئی فرمائی. اس مخصوص بے تکلفی کے آثار اب مجھ پر ظاہر ہونے شروع ہوئے. میں ایک دن تنگ آ گیا محبت عشق میں, اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ محبت میری رگو پے میں سرایت کر گئی, مجھے تمام کاموں سے بیکار کر دیا. کیا کروں, کہاں جاؤں؟ آخر عاجز آ کر دوڑا ہوا حضرت کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ حضرت للہ میری مدد کیجئے, میں تنگ آ گیا ہوں اور جو ہے عاجز ہو چکا ہوں. ایسی دعا فرما دیجئے کہ اس لڑکے کا خیال تک میرے دل سے مٹ جائے. تو ہنس کر فرمایا کہ بس مولوی صاحب کیا تھک گئے, بس جوش ختم ہو گیا. معاملہ غالباً بڑا گہرا ہو چکا تھا, جوش ہوش کے ٹھنڈے ہونے کی بات تک آ گئی ہے. استغفر اللہ. میں سارے کام میں نے عرض کیا حضرت میں سارے کاموں سے بیکار ہو گیا, نکمہ ہو گیا, اب مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا, اللہ کے لیے میری مدد کیجئے. فرمایا بہت اچھا. بعد مغرب نماز سے جب میں فارغ ہوا تو آپ موجود ہوں. میں نماز مغرب پڑھ کر چھتا والی مسجد میں بیٹھا رہا. حضرت صلاۃ الاوابین سے فارغ ہویا تو آواز دی مولوی صاحب. میں نے عرض کیا حضرت حاضر ہوں. میں سامنے حاضر ہوا, بیٹھ گیا. فرمایا ہاتھ لاؤ. میں نے ہاتھ بڑھایا, میرا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر میری ہتھیلی کو اپنی ہتھیلی سے اس طرح رگڑا جیسے باندھ بٹے جاتے ہیں. باندھ سمجھتے ہیں نا, رسی بٹی جاتی ہے. خدا کی قسم میں نے بالکل عیانن عین مانے آنکھ, اپنی آنکھوں سے کھلے طور پر کہتے ہیں حضرت میرے ہاتھ پر ہاتھ رگڑ رہے تھے اور میں کھلے آنکھوں کہاں پہنچا ہوا تھا؟ عرش کے نیچے پہنچا ہوا تھا. کہاں پہنچا ہوا تھا؟ عرش کے نیچے پہنچا ہوں, اور ہر چہار طرف سے نور اور روشنی نے میرا احاطہ کر لیا, مجھے گھیرے میں لیا ہے. گویا میں دربار الہی میں حاضر ہوں. میں اس وقت لرزاں ترساں تھا کہ ساری عمر مجھ پر یہ کپکٹی اور یہ کپکپی اور خوف طاری نہ ہوا تھا. میں پسینہ پسینہ ہو گیا اور بالکل خودی سے گزر گیا, اور حضرت برابر میری ہتھیلی پر اپنی ہتھیلی پھیر رہے. جب ہتھیلی پھیرنا بند فرمایا تو یہ حالت بھی ختم ہو گئی. ماشاءاللہ, یہ تو کوئی امریکہ کو بولے کہ خامخواہ تم اتنے راکٹ روکٹ چاند پہ پہنچا رہے ہیں, تو عرش کے حجابات بھی اٹھ رہے ہیں. جناب عالی ہاتھ پہ صرف ہاتھ رگڑنے سے فیضان ہو رہا, عرش کے نیچے پہنچ رہا ہے یہ عاشق, لونڈے کا عاشق, لڑکے کا عاشق. ہاں, فرمایا جاؤ. میں اٹھ کر چلا آیا, اور ایک دو دن کے بعد حضرت نے پوچھا مولوی صاحب کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا حضرت اس لڑکے کا تصور یا عشق تو کجا, دل میں اس لڑکے کی گنجائش تک باقی نہیں رہی. فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو. یہ ہیں آپ بیتی زکریا صاحب کی. میں بغیر تبصرے کے دیوبند کی یہ ڈائری آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, مقلدین دیوبند کی. آپ حضرات سمجھ جائیں, یہ مقلدین دیوبند نہیں بلکہ یہ مقلدین دیوبند, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی تقلید کرتے ہیں دوسرے. یہ بیچارے چھوٹے چھوٹے لوگ, یعنی بیچارے ان پڑھ ہیں, ان پڑھ بھی نہیں, پڑھے لکھے جاہل, جن کو سال بھر میں بخاری صحیح سکتہ کا دورہ کرا دیا جاتا ہے, اور 2 سال میں مفتی آنے کا وہ دے دیا جاتا ہے, اور حضرت مفتی ہو جاتے ہیں. اور مفت کے مفتی, اور کون سے مفتی؟ چلو مفتی کی بات آئی ہے, چلو نہیں ایک اور نمونہ دو, ایک نمونہ اور آپ کو میں بتاتا چلوں اس کتاب سے, لیکن چھوڑیں وقت نہیں ہے یار, بہرحال اتنا کافی ہے, واللہ بہت وقت ہے. مثال کے طور پہ کہتے ہیں علم کا فیضان, مثلا 308 صفحے میں, اسی کے بعد آپ دیکھیں, کہتے ہیں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے ایک دفعہ چھتے کی مسجد میں فرمایا بھائی آج تو ہم صبح کی نماز میں مر جاتے, بس کچھ ہی کسر رہ گئی. عرض کیا گیا کیا حادثہ پیش آیا؟ فرمایا آج صبح کی نماز میں سورہ مزمل پڑھ رہا تھا, اچانک علوم کا یعنی علموں کا اتنا عظیم الشان دریا میرے دل کے اوپر گزرا کہ میں تحمل نہ کر سکا, اور قریب تھا کہ میری روح پرواز کر جائے, مگر وہ دریا جیسا کہ ایک دم آیا ویسا ہی نکلا چلا گیا, اس لیے میں بچ گیا. نماز کے بعد سنو, یہاں کفر چھپا ہوا ہے. نماز کے بعد جب میں نے غور کیا کہ یہ کیا معاملہ تھا, تو پتا چلا کہ حضرت مولانا نانوتوی ان گھڑیوں میں میری طرف میرٹھ میں متوجہ ہوئے ہیں. اللہ اکبر. کہاں سے متوجہ ہوئے ہیں؟ میرٹھ میں بیٹھ کر توجہ میرے دل پر فرما رہے ہیں. یہ کوئی برقی شعائیں تھیں ریڈی, جیسے آج کل چلتی نہیں کہ آپ یہاں مثلا ٹیپ دبا دیں یا ریڈیو دبائیں تو برقی لہریں آپ کو ریڈیو میں آوازیں پہنچا رہی ہیں. یہ باقاعدہ روحانی فیض تھا جو میرٹھ سے ہزاروں پردوں کو, فاصلوں کو طے کر کے دلوں پہ ہو رہا تھا, اور یہ علم کا فیضان ان کے دل پہ ہو رہا تھا. استغفر اللہ.
یہ اپنے بزرگوں کے لیے کیا کیا ثابت کر رہے ہیں، غیب کا، تصرف کا، تمام ادراک ہو رہا ہے سب کچھ. اور یہ نہ کوئی مائی کا لال کہے کہ یہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، یہ قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے. اگر یہ قرآن و حدیث میں موجود ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھنے والے لوگ اصحاب صفہ نہ کہلاتے، آپ کے چبوترے کے پاس بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنے نہ آتے. اللہ کے نبی ان سے تو کہیں زیادہ اعلیٰ اور افضل تھے، جو اپنے ماننے والوں کو جگہ جگہ دلوں سے باقاعدہ تعلیمات دیتے رہتے، جیسے آج کل ریڈیو ٹیلی ویژنوں پہ تعلیمات دی جاتی ہیں. استغفر اللہ. یہ دیوبند کی ڈائری ہے، سنیے. کہتے ہیں ایک اور سنیے، کہتے ہیں یہی مولانا یعقوب صاحب کے بڑے صاحبزادے معین الدین صاحب فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑا بخار کی بہت کثرت ہوئی. سو جو شخص مولانا کی قبر سے جاڑا بخار کی وبا چلی تو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے آرام ہو جاتا. اللہ اکبر. مٹی نہ ہوئی، یہ تو کوئی جو ہے صیدلیہ ہو گئی، میڈیکل اسٹور ہے نا ڈاکٹر کی. اچھا جناب عالی، اس کثرت سے لوگ مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈلواؤں تبھی ختم ہو جائے. ہاں، کثرت کے ساتھ مٹیاں بٹ رہی ہیں، خاک. اور اگر بریلوی اپنے قبروں کے اوپر بزرگوں سے ڈائریکٹ تصرف کرے، مٹی نہیں، تو بیچارہ مشرک اور سب کچھ ہوتا ہے. اور یہ علماء دیوبند کیا کر رہے ہیں اپنے پیروں مرشدوں کے لیے؟ کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ ڈال چکا، پریشان ہو کر ایک دفعہ میں نے مولانا کی قبر پر جا کر کہا، سنیں، قبر پر جا کے سنا رہے ہیں یہ صاحبزادے. اب بریکٹ میں لکھا ہوا زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ یہ صاحبزادہ بہت تیز مزاج تھے. کہنے لگے آپ کی تو کرامت ہوئی اور ہماری مصیبت ہو گئی. ہمیں بھائی اب بند بھی کرو. یاد رکھو اگر اب کے کوئی اچھا ہوا، اب کے اگر کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہیو، لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے. بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہیں ہوا. ماشاءاللہ. 9 من مٹی کے نیچے سویا ہوا ان کا وہ باپ بیٹے کی ان دھمکیوں سے ڈر گیا، اور جناب عالی شفا کا جو ایک شعلہ اور ایک جو دواخانہ کھلا ہوا تھا وہ بند ہو گیا. سب کچھ، وہ مٹیوں کی تاثیر ختم ہو گئی. یہ بزرگوں کے تصرفات ہیں قبروں میں لیٹے لیٹے، ان کے بزرگ ہیں یہ. اور بریلویوں کے بزرگ اگر وہ جا کے بیچارے مانے نہیں کافر ہے، وہ مشرک ہے، قبر کے اوپر جا رہا ہے. ابے تو کیا کر رہا ہے؟ حلوے کھا رہا ہے. وہ بیچارے کو تو حلوے اور مانڈے کا تانا دیتے ہو، اور تم کیا ہو؟ تم خود سوچو. میں عوام دیوبندی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے ملاؤں سے میں بات کر رہا ہوں. یہ ملے جو ہیں یہ انہوں نے کیا عقیدے ان کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا. جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی شہرت ہو گئی کہ آرام اب نہیں ہوتا. پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا. خیر، یہ تو قبروں کے تصرفات ہیں. جبریل، میکائیل اور سب کچھ امداد کے لیے آتے ہیں جناب عالی. اور باقاعدہ غریب نواز صاحب، شیخ عبد القادر خواجہ معین الدین چشتی، باقاعدہ 170 صفحے میں آپ دیکھیں، 170 صفحے میں دیکھیں، شیخ معین الدین چشتی کو قبر میں بیٹھے بیٹھے اجمیر سے میرٹھ، سہارنپور سب کچھ پتا ہو رہا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں یعنی فقیر تھے، یہ فقیر اور غریب تھے، لیکن چونکہ سلسلہ چشتی تھا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کیا ہوا، ان کو رات میں پتہ چل گیا خواجہ معین الدین چشتی کو کہ میرا مرید کیا ہے وہ فقیر ہو گیا. رات کو خواجہ صاحب خواب میں دیکھا. ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو اپنے باورچی خانے کا ناظم اور محتمم بنا دیا ہے. اوہ، خواجہ صاحب اپنے باورچی خانے کا ان کو، علماء دیوبند کے اس فقیر کو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. حاجی صاحب، یہ حاجی صاحب ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، بڑے غریب تھے. حاجی مہاجر امداد اللہ مہاجر مکی، ان کو خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے باورچی خانے کا کیا بنا دیا؟ ناظم مطبخ بنا دیا. صبح کو اندھیرے میں ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے دروازہ کھولا تو اس نے ایک تھیلی دی جس میں 100 ریال تھے، اور پھر اس کے بعد چلا گیا، اور اس کے بعد تنگی ختم ہو گئی. خواجہ صاحب قبر میں باقاعدہ ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پتہ چل رہا ہے کہ ان کا مرید کس طرح فقیری میں گزر رہا ہے. اور جناب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو باقاعدہ کسی کے حوالے سے 100 ریال دے کر کے اس کو بھیج رہے ہیں. یہ سب دلوں کے اوپر پورا کنٹرول چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے یہ؟ آج بھی خواجہ معین الدین چشتی کے اوپر جا کے مراقبے کرتے ہیں، چھائیں چھوڑیں. اور یہ قبروں کی بات چلی ہے تو یہ دیکھیں آپ، ایک نیا ہیرو نکلا ہے ابھی، مفتی دیوبند ہے یہ. اور اس سے بڑھ کے خائن اور اس سے بڑھ کے مفتی دغاباز. اور میں آگرہ والے
شاید میری آواز آگرے پہنچے تو اس مفتی کو ذرا پکڑنا کہ تجھے اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے، تو مفتی آگرہ بنا بیٹھا ہے۔ یہ کتاب ہے مسجد نبوی شریف کے جو ہے خطیب نہیں مدرس ہیں شیخ ابو بکر جزائری حفظہ اللہ، جو آج بھی زندہ ہیں، ان کی کتاب ہے ان کی کتاب ہے نداءات الرحمانی لأہل الایمان، عربی میں۔ اس دیوبندی مولوی کو توفیق ہوئی اس کا ترجمہ کرنے کی، تو اس نے کیا کیا ہے معلوم ہے؟ مکمل حنفی آنے کی کوشش کی ہے، دیوبندی آنے کی کوشش کی ہے، دیوبندی ٹیپ میں اس کو بنانا ہے، اور اس کے اوپر تقریر اور مقدمہ کس کا لکھا معلوم ہے؟ یہ دیکھیں، بقلم مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی دامت برکاتہم کی باقاعدہ تصدیق بھی ہے کہ انہوں نے جو ہے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے اور امت کے ہاتھوں میں بڑا بھاری کام کیا ہے، اور سعودیہ کے خرچے پر یہ عبد القدوس رومی مفتی آگرہ جو اس کے ترجمہ کرنے والے ہیں، سعودیہ کے خرچے پر اتنی عالی شان کتاب جو ہے چھپی ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ کتاب مندرجہ ذیل پتے سے حاصل کریں، عبد الوکیل کاظمی بی 527 جی ٹی نگر کریلی الہ آباد۔ سمجھا؟ الہ آبادیوں ہیں، الہ آباد کے لوگ یہاں سن لو، یہ کتاب حاصل کرو۔ اور جناب عالی مفتی عبد القدوس رومی مدد ذلہ 1996 میں انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے اندر میں پورا نہیں پڑھا ہوں، لیکن ایک کہتے ہیں باورچی ایک چاول دیکھا ہوں میں نے، اور وہ ایک چاول کیا ہے؟ اس میں اس کے 161 صفحے کو آپ کھولیں، 161 صفحہ اس کتاب کا، اور میں وہ خیانت دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے اس نے شیخ ابو بکر جزائری کی کتاب میں خیانت کی ہے۔ اور چنانچہ ہمیں مدینے کے اخوان نے بتلایا، جب میں گیا مدینہ یونیورسٹی تو وہاں مجھے اخوان نے بتایا کہ اس کتاب کے اوپر شیخ نے کہا اس کو بوریوں میں بھر کے دریا برد کر دیا جائے، کہ اس کیوں یہ بینڈ ہو گئی، کہ یہاں لایا تھا وہ تقسیم کرنے کے لیے کئی کرتون، اور ظاہر سعودیہ کا پیسہ ملا، جیسے قرآن میں انہوں نے گھپلے بازی کیے، بدعقیدگیوں کے نمونے قرآن کریم شاہ فید حفظہ اللہ کو اولاد امور، جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے سعودیہ کے اندر توحید کا پرچم بلند کیا ہوا، اٹھایا ہوا ہے، اور جو ہے ہر جگہ توحید کی شمع روشن ہے، ان کو بھی عیسی ابو الحسن ندوی نے، آج بھی زندہ ہے، اس نے اس قرآن کریم کے اوپر تقریر لکھی کہ یہ دنیا کے اندر سب سے بہترین ترجمہ ہے، اس کو چھپایا جائے۔ مجمع ملک فہد سے وہ قرآن چھپا، اور بعد میں علماء نے جب اس کو دیکھا تو ان کی خیانتوں کا بھانڈا پھوڑا، تو آج یہ ذلیل ہوئے لوگوں کی نظروں میں۔ اسی طرح یہ ذلیل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، ان کی کاوشیں اسی طرح ذلیل ہوتی رہیں گی، اور یہ کھٹملوں کی چال چلتے ہیں۔ کون سی چال؟ کھٹمل کی طرح۔ مچھر بریلوی تو مچھر بھن 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 کر کے آگے کاٹتا ہے، یہ کھٹملوں کی چال چلتے ہیں اور بیچ میں آ کر کے کاٹتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے۔ خیانت دیکھو، شیخ ابو بکر جزائری نے یہ بات نہیں لکھی ہے، اپنی اصل کتاب اٹھا کے دیکھو نداءۃ الرحمان میں، اس نے شیخ ابو بکر جزائری لکھتے ہیں کہ جو حضرات وفات پا چکے ہیں ان کو پکارنا، ان سے دعا کرنا، ان سے استغاثہ اور مدد چاہنا، مثلا ان سے یوں کہنا کہ اے فلاں بزرگ، میں آپ کا اور اللہ کا محتاج ہوں، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر دیجئے، یا میرے لیے اللہ سے یہ سوال کر دیجئے، یا میرے لیے حاجت پوری کر دیجئے۔ یہ امور شرکیاں ہیں، یہ شرک ہے، سراسر اللہ کے ساتھ کھلا ہوا شرک ہے۔ یہ شیخ ابو بکر جزائری لکھتے ہیں۔ یہ مفتی آگرہ کیا لکھتا ہے معلوم ہے؟ لکھتا ہے، یہاں پر مترجم کو کچھ توضیح ضروری معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ بظاہر تو یہ ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں سے مدد چاہی جا رہی ہے یا ان سے کوئی چیز مانگی جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہاں پر دو مسئلے ہیں۔ ایک ضمنی مسئلہ یہاں پر سماع موتیٰ سے متعلق آ جاتا ہے، جو حضرات صحابہ کے درمیان بھی مختلف فرا۔ اس مفتی آگرہ کو کوئی بتائے کہ ذرا مجھے تو بتا کہ یہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ صحابہ کرام میں کہاں مختلف ہی رہا، لیکن صرف دعویٰ کیا ہے اس مفت کے مفتی نے، اور لکھتا ہے کہ یہ بڑی جسارت ہوگی، اچھا اس قسم کا تشدد اسے شرک قرار دیا جائے، یہ بڑی جسارت ہوگی۔ ابو بکر جزائری نے بڑی بھاری جسارت کی پدی کے شوربے کے لیے، اس کو حاشیہ لگا، اس کو ترجمے میں شامل کیا اس نالائق نے۔ اور دیکھیں لکھتا ہے کہ اس لیے کہ اگر کوئی شخص براہ راست کسی بزرگ سے دعا کرتا ہے، براہ راست کسی بزرگ سے، اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتا؟ اللہ زندہ نہیں ہے تیرے نزدیک؟ دیوبندی مولویوں بتاؤ، ہمارا اللہ حی لا یموت ہے، اس سے کیوں نہیں مانگتے ہو تم؟ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، تم مرے ہوئے لوگوں سے دعائیں کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے تو مرے ہوئے لوگوں سے دعائیں نہیں کی، مرے ہوئے کہتا کسی بزرگ سے دعا کرتا ہے اور انہی سے اپنی حاجت کا سوال کرتا ہے تو یہ یقیناً شرک ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی بزرگ کے مزار پر حاضر ہو کر ان سے یوں کہتا ہے کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا فرما دیں،
تو کیا بزرگ سنتا ہے نومن مٹی کے نیچے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو نبی کے قبر پہ آ کر کے انہوں نے پانی کی درخواست نہیں کی کہ قحط سالی ہوئی ہے آپ اللہ سے دعا کریں. یہ دیابنا دیوبند کے علماء یہ اس طرح کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. فرما دیں یا میری حاجت پوری کرنے کا سوال کر دیں تو یہ صورت شرک کی نہیں کہی جائے گی. استغفر اللہ. یہ مفتی آگرہ ہے, یہ مفت کا مفتی آگرہ ہے. غلط غرض یہ ہے ڈائری. بہرحال اس طرح سے اس نے جو ہے اپنے تئیں کچھ اضافے کیے, بہت اضافے کیے ہیں. گردن کے مسح کے اضافے, تیمم کے طریقے. شیخ ابوبکر جزائری نے ایک ضربہ لکھا, اس نے دو ضربے لکھے ہیں اپنے مذہب کے. بہت گھپلے کیے ہیں اس نے اللہ کی قسم. بعد میں شیخ کو پتا چلا تو انہوں نے بند کروا دیا. یہ ندائے رحمان کے نام سے مفتی آگرہ کی کتاب. ان کی خیانت اسی سے پتا چلتی ہے کہ یہ کتنے تھر دلے ہیں اور کتنے چھوٹے دل کے لوگ دیوبندی مولوی ہیں. اور یہ دیوبند کی ڈائریوں میں سے یہ ایک ڈائری ہے. آگے بڑھتے ہیں, وقت زیادہ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ وقت کی زیادہ ہو رہا ہے اور میرے پاس ابھی یہ کتابوں کی پوری لسٹ پڑی ہوئی ہے. اللہ رحم فرمائے. یہ تو دیکھ میں تو لایا تھا. آخری بات میں کہہ کر کے بہت باتیں ہیں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس باتوں کو روک دیا جائے اور انشاءاللہ اگلی مجلس میں میں اپنی بقیہ باتوں کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا. کیا خیال ہے آپ حضرات کا؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ, اور میں آپ سے عرض کیا کہ اللہ کی قسم پمبا کجا کجا نہم تن ہما داغ داغ شد. یہ آخری بات میں بتاؤں, یہ مولوی مکی جو حرم کے اندر تازہ یہ حرم کے اندر بیٹھ کر کے فتویٰ دیتا ہے, درس دیتا ہے اور کوئی اولاد امور کو یہ باتیں بتائے. یہ دیوبند کا فتویٰ ہمارے ایک دوست ہیں دیوبند ہی کے ہیں, وہ عاقل دہلوی, انہوں نے منگایا تھا جس کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ یہاں پر تراویح کے بعد جو علماء حرمین نماز پڑھتے ہیں وطر کی, وہ حنفیوں کے طریقے سے مختلف پڑھتے ہیں. تو کیا ہم حنفیوں کو ان کے پیچھے وطر کی نماز پڑھنی چاہیے؟ تو جواب آیا ہے کہ ان کے پیچھے وطر کی نماز امام حرمین کے پیچھے جائز نہیں ہے. استغفر اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو امت کو توحید اتحاد و اتفاق کے درس دیتے ہیں. علماء حرمین شریفین کے پیچھے وطر کی نماز جائز؟ استغفر اللہ. یہ باقاعدہ مہر کے ساتھ ہے, یہ مہر کے ساتھ ہے. کوئی مائی کا لال اس کو جو ہے غلط نہیں ثابت کر سکتا ہے. باقاعدہ دیوبند کی مہر ہے, میرے پاس موجود ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں اپنے بھائیوں سے درخواست کروں گا, میرے بھائیوں یہ نمونے یہ پورے میں رکھا ہوں, اشرف السمانے, یہ اصلاحی نصاب جس کے اندر جوتوں کو سروں کے اوپر رکھ کر کے اشرف علی صاحب تھانوی نے مدد مانگنے کا حکم دیا. دیکھیں آپ جوتوں کو کہ جوتے سے, اور یہ ہے اصلاحی نصاب, یہ ہماری کتاب نہیں, یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ہے, اس کے اندر موجود ہے. اشرف علی صاحب تھانوی کے ایک مرید نے کہا, اے حضرت میرے دل میں آتا ہے کاش میں آپ کی بیوی ہوتی. تمنا, اللہ کی قسم بتا رہا ہوں. اشرف السوانے کہتے ہیں اتنی محبت ہے آپ سے کہ میں آرزو کرتا ہوں. اشرف السوانے اٹھائیے, کہتے ہیں میں آرزو کرتا ہوں کاش میں آپ کی بیوی ہوتی. یہ لوگ ہیں اللہ انہیں اور گھٹیا باتیں میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ میں یہیں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. مزید باتیں میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کو حق سمجھنے کی اور حق کو حق سمجھ کر اس کے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے نفرت کی اور اس سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا
اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے۔ دوستو، چونکہ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور پروگرام تھوڑی تاخیر سے شروع ہوا ہے، اس لیے میں بلا کسی تمہید کے اپنی پچھلی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہماری گفتگو مقلدین دیوبند کی ڈائری کے موضوع پر ہو رہی تھی، اور میری یہ خواہش تھی کہ جتنا بیان ہوا ہے اتنا ہی کافی ہے، اور عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، لیکن ہمارے بعض اخوان انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، بلکہ یہ مکمل طور پر تفصیلی گفتگو اس موضوع پہ ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سارے ہمارے بھائی جو اندھیروں میں ہیں، جنہیں حقیقت کا علم نہیں ہے، اور ایک زمانے سے لے کر آج تک ان بیچاروں کو تاریکیوں میں رکھا گیا ہے اور انہیں گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ڈائری کے مکمل اوراق دھیرے دھیرے لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں۔ چنانچہ بہرحال میں یہ جو میری تیسری مجلس اس موضوع کے تعلق سے مجلس ہو رہی ہے، اس مجلس میں بھی میں کچھ باتیں بیان کروں گا، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلی مجلس میں جو باتیں باقی رہیں گی وہ باتیں بیان ہوں گی۔ اس کے بعد آپ حضرات کو سوال و جواب کا موقع دیا جائے گا۔ آپ حضرات اس موضوع سے متعلق جو بھی سوالات کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ آئیے آج میں مقلدین دیوبند کی ڈائری میں سے بہت سارے اوراق میرے پاس موجود ہیں، اور میں دھیرے دھیرے ان کو آپ کے سامنے واضح کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہمارے ملکوں میں اور بالخصوص خلیجی ممالک میں بھی، مملکت سعودی عربیہ کے اندر بھی، ہمارے یہاں کے جب علماء دیوبند یہاں تشریف لاتے ہیں اور اپنے اداروں کے لیے چندوں کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پر آ کر کے یہاں کے مشائخ کے سامنے بہت بڑے بڑے دستاویزات پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان پاکستان کے اندر آپ کے موافقت کرنے کی وجہ سے ہمیں لوگ وہابی کہتے ہیں، اور جس طرح آپ بدنام ہیں اسی طرح چونکہ ہم آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، آپ سے دوستی کا دم بھرتے ہیں، آپ کے ایمان اور عقیدے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور ہم انہی منہج اور انہی عقیدوں پر ہیں جن عقیدوں پر آپ ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں ہندوستان میں وہابی کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے یہاں آ کر کے اور کاسا لیسی کرتے ہیں اور بھیک مانگ کر کے اپنے اپنے ملکوں میں لے جا کر کے، اور جو ہے جو کچھ کرتے ہیں وہ دنیا جان رہی ہے۔ بہرحال آج میں اس کتاب کے حوالے سے جو میرے پاس یہ موجود ہے، اور یہ کتاب ہے احکام شریعت مصطفیٰ اور جدید مسائل سنت و بدعت، جس میں شریعت رسول کے فقہی احکام، فلسفہ احکام، ایمان باللہ، استقامت دین وغیرہ وغیرہ شریعت اور عقل کی روشنی میں پیش ہیں۔ یہ کتاب ہے مفسر قرآن مولوی شاہد حسن قاسمی، استاذ شعبہ عربی دارالعلوم دیوبند، یہ وہاں سے چھپی ہوئی ہے، اور میں نے ایک دفعہ اس کی پوری مکمل ایڈورٹائز اور مکمل اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک پردہ اٹھا رہا ہوں اور یہ بیان کر رہا ہوں کہ دوستو، یہ اس قدر مکاریت اور عیاریت کے پردوں میں چھپ کر کے آ کر کے یہاں کے علماء کو اور مشائخ کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ یہ ہندوستان کے اندر، یہ پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر اس جیسی بہت ساری کتابیں وہابیت کے تعلق سے لوگوں کے درمیان گردش کر رہی ہیں، اور وہابیوں کو برا بھلا اور گالی گلوچ تک، اور انہیں کافر اور فاسق و فاجر تک، یہ علماء دیوبند اپنی کتابوں میں تحریر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، اور مکمل طور پر لوگوں کے سامنے اس بات کا علی الاعلان ان کتابوں کے اندر بیان کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں کہ جناب علی ہم وہابی نہیں ہیں، ہمیں بدنام کیا جا رہا، وہابیت کا مسلک کچھ اور ہے، ہمارا مسلک کچھ اور ہے۔ اور
بریلویت سے محبت کا ہاتھ بڑھانے کے لیے جو ہے بہت سارے معاملات ان سے متعین، یعنی بہت سارے معاملات میں ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اس کتاب کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، صاحب کتاب جو استاد شعبہ عربی دارالعلوم دیوبند ہے، اس کتاب کے اندر اس نے صفحہ نمبر 124 سے لے کر کے 25، 26، 27، 28 اور میں انشاءاللہ تعالی وہ بیان کروں گا کتنے صفحات تک، اس نے وضاحت اور حقائق بیان کیے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر، اور ایک باب باندھا ہے، باب نمبر 4 صفحہ نمبر 124 کہتا ہے کیا علماء دیوبند وہابی ہیں؟ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ شخص لکھتا ہے کہ مسلک دیوبند کے افکار و عقائد، نظریات اور اتباع سنت سے خصوصی تعلق کا علم ہوا، لیکن عام طور پر یہ مشہور ہے کہ علماء دیوبند وہابی ہیں اور نجدی تحریک سے وابستہ اور ہم آہنگ ہیں۔ علماء دیوبند کا وہابی جماعت سے تعلق ہے یا نہیں، وہابی کسے کہتے ہیں، اس کی وضاحت کے ساتھ مدلل طریقے سے بتلائیں، کیا علماء دیوبند وہابی ہیں؟ ایک سوال ہے۔ اس کے جواب میں یہ مفسر قرآن دارالعلوم دیوبند کا استاذ یہ لکھتا ہے کہ علماء دیوبند پر دوسرے بے بنیاد الزامات کی طرح ایک بے بنیاد الزام یہ بھی ہے کہ علماء دیوبند وہابی ہیں، لیکن یہ حقیقت روشن ہے کہ مسلک دیوبند اور وہابیت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، وہابی مسلک اور مسلک دیوبند کا کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں مکتب فکر جدا گانا ہے، جبکہ یہاں آ کر کے کیا کہتے ہیں کہ ہم وہابی ہیں اور ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، ہم آپ کے منہج اور طریقے پر ہیں۔ یہ لکھتا ہے کہ 18ویں صدی عیسوی میں سرزمین عرب نجد سے ایک تحریک محمد بن عبد الوہاب حنبلی کی قیادت اور سربراہی میں وہابی تحریک شدت و تیزی کے ساتھ ابھری اور قائم ہوئی۔ وہابی تحریک خالص مذہبی تحریک نہ تھی بلکہ نظم مملکت اور سیاسی مقاصد بھی اس تحریک میں شامل تھے۔ آگے یہ شخص لکھتا ہے تحریک وہابیت کا پس منظر وغیرہ، اور بہرحال اس نے یہ لکھا ہے کہ یہاں یہ لکھا ہے کہ ترک جو آخری تاجدار سلطان عبدالحمید تھے، ترک کی خلافت اصل اسلامی اقدار اور روح خلافت اسلامیہ کا آئین حقانیت کے معیار پر تو نہ تھی، ترک یعنی اسلامی حکومت، اسلامی نظام اور قانون کے معیار پر ترکی حکومت بہرحال نہیں تھی، لیکن مسلمانان ہند، انگریز سامراج کے مقابلے میں مسلمانان ہند اور علماء دیوبند نے ترکوں کی مدد اور نفس خلافت کا تحفظ بھی کیا ہے اور باقاعدہ ترکوں سے ہمدردی بھی کی ہے اور عطیات اور مالی تعاون بھی ان کی خدمتوں میں پیش کیا ہے۔ لکھتا ہے کہ اصلاح ماحول کے لیے وقتی طور پر کوئی سخت گیر اقدام مناسب تو ہو سکتا ہے جیسا کہ وہابی تحریک میں کیا گیا، لیکن یہ سخت اقدام ایک وقتی آپریشن کی طرح موقت عمل ہوتا ہے، کسی مستقل تحریک کی بنیاد سخت گیر اقدامات مسلسل پر قائم نہیں کی جا سکتی ہے۔ المہم آگے یہ شخص لکھتا ہے کہ تعارف و حقیقت وہابیت کیا ہے، اس کے تعلق سے لکھتا ہے کہ قد کانا، اور یہ عبارت المہند علی المفند جو مولانا خلیل احمد سہارنپوری جو اکابر علماء دیوبند میں سے، علماء دیوبند کے بڑے علماء میں سے ہیں، ان کی تحریر پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قد کان محمد ابن عبد الوہاب النجدی یستحل دماء المسلمین واموالهم واعراضهم وكان ينسب الناس كلهم الى الشرك ويسب السلف، کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا جامع تعارف دیکھیں، یہ یہاں آ کے محمد بن عبد الوہاب کے دم بھرتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد بن عبد الوہاب اپنے دور کے ایک مجدد تھے اور جنہوں نے توحید و سنت کا علم اٹھا کر کے الحمدللہ مملکت سعودی عربیہ کے اندر ایسے خدمات انجام دیے ہیں کہ جس کو آج 100 برس ہو رہے ہیں دنیا اپنے آنکھوں سے اور ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے کہ ہاتھوں میں سونا بھی اچھالتے لے کے چلے جائیے، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے عدل اور انصاف کا جو نظام مملکت سعودی عربیہ کے اندر قائم ہے اور امن و شانتی کا جو یہاں پر نظام قائم ہے، دنیا ایسی نظیر اور ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے اور مجبور ہے، لیکن ایسے حاقدین اور حاسدین اور دلوں کے اندر بغض رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے جو محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں کیا نظریے رکھتے ہیں۔ ہم بریلویت کو سمجھتے ہیں کہ بریلویت محمد بن عبد الوہاب کو کافر اور کہتی ہے اور بریلوی لوگ محمد بن عبد الوہاب کو گالیاں دیتے ہیں، نہیں،
میرا دعویٰ ہے کہ علماء دیوبند نے جو کچھ ان کے دور میں ہونا تھا اپنی ایڑی سے لے کر چوٹی تک کا زور لگایا محمد بن عبد الوہاب کو بدنام کرنے کے لیے. یہ بھی بریلویت کے ساتھ شریک تھے اور یہ بریلوی اور دیوبندی دونوں ایک ساتھ مل کر کے اس تحریک کے خلاف ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر باقاعدہ انہوں نے ایک محاذ قائم کیا ہوا ہے اور کیا ہوا تھا، پہلے بھی تھا اور آج تک یہ قائم ہیں. اور باقاعدہ الشہاب الثاقب محمد حسین صاحب کی لکھی گئی جس میں محمد بن عبد الوہاب کو فاسق و فاجر اور بلید اور احمق اور جاہل تک کہا گیا اور آج تک وہ کتاب دیوبند سے چھپ رہی ہے. چنانچہ یہ بھی دیکھیں کہ لکھتے ہیں خلیل احمد سہارنپوری اور یہ علماء دیوبند یہ مفسر قرآن دیوبند کا لکھتا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا جامع تعارف یہ ہے کہ وہ اپنے انتہا پسند نظریات کے ساتھ کسی دوسرے کو مسلمان نہ جان کر مسلمانوں کے جان و مال کو لینا حلال سمجھتے تھے. استغفر اللہ. گویا اور ظاہر ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے جان و مال کو اور ان کی عزت و آبرو کو حلال سمجھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ کافر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے کہا تھا کہ خانہ کعبہ تیری عزت اور تیری توقیر اور تیرا احترام اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ایک مومن کی عزت و آبرو کے مقابلے میں ایک مومن کی عزت و آبرو تیرے تقدس اور تیری توقیر سے افضل اور اعلیٰ ہے میرے نزدیک. یہ اللہ کے رسول سے کیوں؟ اس لیے کہ مومن کی عزت اور توقیر ہوتی ہے اور مسلمان کی آبرو بہرحال آبرو ہوتی ہے، اس کو حلال سمجھنا یہ بہرحال کفر ہے. چنانچہ یہ دیوبند کے علماء لکھتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب جو تھا وہ جان و مال کو حلال سمجھتے تھے. وہابی فرقے کے لوگ مسلمانوں کو بے عزت اور ان کی آبرو ریزی کرتے تھے. استغفر اللہ. یہ ہیں امت کے تقدیر کے فیصلے کرنے والے علماء اور ہمارے ہندوستان کے اندر مبلغ توحید و سنت. میاں یہ منہ اور مسور کی دال اگر تم اپنے ان طریقے دعوت پر اور اپنے اس مسلک دیوبندیت پر اتنا ہی ناز کرتے ہو تو ذرا محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال اپنے تم علماء دیوبند میں پیش کر دو. ان کی جوتیوں کے ذروں کے برابر بھی تمہارا کوئی مولوی نہیں پہنچ سکتا ہے. تم نے آج ہندوستان میں کیا کیا؟ تم نے ہندوستان میں کیا خدمات انجام دیں اور فخر کرتے ہو کہ ہم نے ہندوستان اور پاکستان کے اندر خدمات انجام دی ہیں. تم نے مسلمانوں کے سروں کو جھکایا ہے. تم مسلمانوں کے سامنے کچھ بیان دیتے ہو اور اپنی کتابوں میں کچھ باتیں لکھتے ہو. تمہاری کتابیں تضاد سے بھری پڑی ہیں. کبھی تم یہ علم غیب کے مسئلے کو شرک ثابت کرتے ہو اور کبھی اسی علم غیب کو تم اپنے مولویوں کے لیے اور اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ پیروں اور سجادہ نشینوں کے لیے حلوے اور ماٹھے سمجھ کے ہضم کرتے ہو. کبھی تم بریلویوں کے اوپر وہی اعمال ان کے اعمال کے اوپر تم انہیں کفر اور شرک کے فتوے دیتے ہو اور کبھی وہی اعمال اور وہی عقیدے تم اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کے بارے میں رکھتے ہو تو اپنے آپ کو سب سے بڑا موحد سمجھتے ہو. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی جو خدمات ہیں دنیا ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے کہ آج مملکت سعودی عربیہ کے اندر الحمدللہ توحید و سنت کا نظام قائم ہے، توحید و سنت کا غلغلہ ہے اور یہاں کے علماء اور یہاں کے مشائخ بحمد اللہ تبارک و تعالی کوئی بھی مسئلہ کتاب و سنت سے ہٹ کر کے نہیں دیتے ہیں. اور بدنام یہ کیا جاتا ہے ہمارے یہاں سے جو حاجی آتے ہیں وہ بھی تو مقلد حنبلی فقہ کے ماننے والے ہیں. آؤ میں تمہیں بتاؤں ہندوستان کے مسندوں پہ بیٹھ کر کے تمہیں آواز لگانا بہت آتا ہے. میں تمہیں بتاؤں تمہیں کیا معلوم کہ یہاں کے علماء اور مشائخ کس کی روشنی میں فتوے دیتے ہیں. یہاں کے علماء مشائخ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کی روشنی میں فتوے بیان کرتے ہیں. علامہ ابن باز حفظہ اللہ، علامہ محمد بن صالح العثیمین حفظہ اللہ اس کی جیتی جاگتی مثالیں ہیں اور موجود ہیں مملکت کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے. تم جیسے لوگ لکیر کے فقیر جو ہے لکیر کے فقیر تمہیں صرف اپنے انہی بزرگوں کی گند لکھی ہوئی باتوں کے سوا اور تمہیں آتا ہی کیا ہے. تم محمد بن عبد الوہاب کو کہتے ہو کہ وہ مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتے تھے. ہرگز نہیں. یہ سراسر یہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے دشمنوں اور ان کی تحریک اور ان کی دعوت توحید کے دشمنوں کا یہ شوشہ ہے جو اس کو علماء دیوبند لے کر کے چل رہے ہیں. چنانچہ یہ لکھتے ہیں کہ وہابی نجدی لوگ اپنی جماعت کے سوا دوسرے مسلمانوں کو مشرک اور کافر قرار دیتے ہیں. میں کہتا ہوں تم کفر کے کام کرو، تم شرکیہ اعمال کرو، تم قبروں پہ مراقبے کرو، تم بزرگوں سے مرے ہوئے لوگوں سے استمداد طلب کرو، مدد طلب کرو، تم ان کو اپنے مصیبتوں کے وقت پکارو اور تم اللہ وحدہ لا شریک کو زانی کہو اپنی کتابوں کے اندر. استغفر اللہ. تو تم سب سے بڑے موحد
اور تم سب سے بڑے متبع سنت کہلاؤ. آؤ میں تمہیں بتاؤں تقدیر امم کیا ہے. یہ کتاب تمہارے گھر کی لکھی ہوئی اور میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آ رہا ہوں، لیکن پہلے میں اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں. میں بتاؤں گا اس کے اندر یہ تذکرۃ الرشید کتاب کہ اس کے اندر یہود و نصارہ نے بھی اب اللہ وحدہ لا شریک کو زانی نہیں کہا، لیکن اس کتاب کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر بھی تہمت زنا لگائی گئی. کسی بھی دیوبندی سے پوچھو کہے گا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم کہاں اللہ وحدہ لا شریک کو زانی قرار دیتے ہیں؟ لیکن آؤ یہ تمہارے بزرگوں نے اس کے اندر کیا گھوٹالے کیے ہیں میں تمہیں بتاؤں. تمہیں اپنے گھر کا پتہ نہیں ہے، تمہیں اپنے نیچے پڑے ہوئے ٹاٹ کا علم نہیں ہے، تو تم کیا گفتگو کرو گے؟ لکھتے ہیں کہ وہاں پہ کافر قرار، مشرک اور کافر قرار دیتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قبروں کے اوپر مراقبے کرنا یہ کہاں کی توحید ہے؟ قبروں کے اوپر مراقبے کرنا کہاں کی توحید ہے؟ اللہ کے سوا غیروں کو عالم الغیب ماننا اور زبان سے کہنا الگ ہے. تم زبان سے کہتے رہو کہ ہم اللہ کو عالم الغیب مانتے ہیں، لیکن عمل تمہارا کیا ہے؟ عملی طور پر تو تم اپنے بزرگوں کو عالم الغیب تصور کرتے ہو. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دلیلیں میں آپ کے سامنے انہی کی کتابوں سے انشاءاللہ تعالیٰ بیان کرنے کی کوشش کروں. تو بریلوی وہی کام کرے تو وہ تو کافر کہلائے، وہ تو مشرک کہلائے، اور تم اگر وہی کام کرو اور وہی اعمال کرو تو تم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں میرے بھائی کہ تمہیں ہم اپنے سروں کے اوپر بٹھا کر کے کہیں یہ ہمارے موحد دوست ہیں؟ تم سے توحید و سنت کا کیا رشتہ؟ اور سنیں لکھتے ہیں کہ اور اس کے ساتھ ساتھ وہابیوں کی انتہا پسندی اور ان کا غیر شرعی فعل یہ بھی تھا کہ وہ سلف صالحین اور گزشتہ بزرگوں کو برا کہتے تھے. استغفر اللہ. کب کس سلف صالحین؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے برا کہا، امام احمد بن حنبل کو میں نے برا کہا، امام شافعی کو ہم نے دجال قرار دیا کہ تم نے کہا؟ امام شافعی کو دجال کس نے بنایا؟ تم حنفیوں نے بنایا. تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی توہین تم نے کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی گستاخیاں تم نے کی، اور اس کے شواہد تمہاری کتابوں میں موجود ہے. سب پرے چشم کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم بے خیالی میں مجذوبیت کے عالم میں متنی کیا کیا لکھتے اور پاگل پنی کے عالم میں کیا کیا لکھتے اور کہتے چلے جاتے ہو اور اول فول مغلظات بکتے ہو، اور جب اس پہ گرفت ہوتی ہے تو کہتے ہو کہ جناب علی ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، اس کی بھی کوئی تعویل ہوگی، اس کی بھی کوئی توجیہ ہوگی. ایک مولوی مجھے مدینے میں ملا، طاہر، ایک تو پاکستان میں نا طاہر القادری. ایسے نجس لوگ اپنا نام بڑا جانچ پڑتال کے رکھتے ہیں. نجس اور ناپاک لوگ جو ہے نا اپنا نام بڑا جانچ پڑتال کے رکھتے ہیں تاکہ طاہر القادری، ماشاءاللہ کتنا پیارا نام لگ رہا ہے نا، لیکن جتنا پلید اور نجس ہے وہ اس کا دل اور اس کا ایمان اور اس کا عقیدہ دنیا اس سے واقف ہے. اور ہمارے ہاں بھی ایک دھیڑ عمر کا ہے مولوی، پیدا ہوا بہار کا، گیا ضلع کا ہے، اس سے میری ملاقات مدینے میں ہوئی تھی. اور بہرحال کچھ اس میں ایسے بھی اخوان تھے اللہ جو جذبات میں تھے، لیکن میں تو اس کو لپیٹ رہا تھا بڑے شائستگی کے ساتھ اور وہی انداز میں. میں نے اس کو المحند علی المفند، اور میں نے بتلایا ہے آپ کو شاید، اس کی ایک عبارت شروع کی عبارت خلیل احمد سہارنپوری کی میں نے پیش کی، اور وہ مناظر دیوبند کے نام سے مشہور ہے. مناظر دیوبند اکلوتا مناظر ہے وہ دیوبند کا، اور ادھر ادھر اس کا نام ہے طاہر گیاوی. اب نجس اور پلید آدمی اپنا نام طاہر گیاوی رہ کر کے پھر رہا. تو ایک طاہر تو وہاں نجس کر رہا ہے، کہاں؟ پاکستان کے اندر جو بریلوی فرقے کا ہے، اور ایک طاہر گیاوی ہمارے ہندوستان کے اندر نجس اور نجاست پھیلا رہا ہے جس کو طاہر گیاوی کہتے ہیں. یقیناً اس قدر گالیاں وہ دیتا ہے اللہ کی پناہ. ہمارے جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے ایک دوست طالب علم تھے بیچارے، وہ بڑے غصے میں بیٹھے ہوئے تھے. بہرحال ہمارے دوست کے گھر میں وہ مہمان کی حیثیت سے آیا تھا، میں بھی موجود تھا، اور وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ بس اس کو یہیں دبوچیں، لیکن میں نے ان کو بہت کنٹرول کیا ہوا تھا. ہمارے ساتھ شیخ حافظ محمد فاروق صاحب بھی تھے، لوگ جمع ہو گئے تھے، تو لیکن میں نے ان کو کنٹرول کیا ہوا تھا کہ بھائی میرے وہ مہمان ہے ہمارے دوست کا، اس لیے اس سے زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں. بولے نہیں، اس نے ہمارے بھائی کو ہمارے گاؤں میں کمرے میں بند کروا کر کے اور جو ہے زبردستی اس نے گاؤں والوں کو کہا کہ یہ اہل حدیث ہے، اس کو قتل کرو، میں حکم دیتا ہوں. یہ اہل حدیث ہے، اس کو قتل کرو. یہ علماء دیوبند کا کردار ہے. یہ کس کا کردار ہے؟ علماء دیوبند. اس کو قتل کرو، میں حکم دیتا ہوں. آج یہ مدینے میں ملا ہے، میں آج اس سے نپٹوں گا. میں نے کہا بھائی صبر کرو، یہ مہمان کی حیثیت سے یہاں آیا ہے، یہاں پھڈا نہیں کرنا ہے. بہرحال میں اس کو جو وہ مناظر دیوبند کے نام سے مشہور تھا بھائی،
تو بہرحال اس سے گفتگو کا آغاز ہوا. میں نے کہا حضرت اصل میں کچھ آج جو آپ ہم سے یہاں ملے ہیں مدینۃ الرسول ہے, یہاں پہ تو الحمدللہ بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے, لیکن ہندوستان میں تو ہم اور آپ کبھی خوابوں میں بھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں جو آپ لوگ جوتیوں میں دال بٹواتے ہیں امت کا تفرقہ اور امت کے درمیان اختلافات کر کے, تو وہاں تو بہرحال سلام و دعا اور کلام بھی نہیں ہو سکتا. لیکن آج الحمدللہ ہم نے آپ کا نام تو بہت سنا ہے, مناظرے بھی آپ کے میں نے سنے ہیں کہ کافی کرتے ہیں. تو بولے ہاں ایسا ہے, اصل میں ہمارے ہاں کچھ غلط فہمیاں ہیں, آپ کے ہاں کچھ غلط فہمیاں ہیں, ہمیں چاہیے کہ بیٹھ کے جمع ہو, امت کو اندر اتحاد پیدا ہو, یہ ہو. میں نے کہا وہ تو خیر ہونا بھی چاہیے, صحیح بات ہے, لیکن میں آپ کو ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ غلط فہمی ہے میری دور کر دیجئے. کہنے لگے کون سی غلط فہمی؟ میں نے کہا المحنت علی المفنت خلیل احمد سہارنپوری کی جو کتاب ہے اور جو بریلویوں کے جواب میں ترکوں کے علماء کے پاس بھیجی گئی تھی لکھ کر کے کہ بریلویوں نے جو آپ دیوبندیوں کے عقیدے بیان کیے تھے اس کے جواب میں, تو اس میں مولانا نے یہ لکھا ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے یعنی ہمارا جو اصل میں اور عقیدے میں ہم مقلد ہیں ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری کے, یہ ہمارے امام ہیں دو. اور جزیات میں فروع میں ہم یعنی مسائل میں ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے, اور ہم جو ہے کیا کہتے ہیں جناب علی ہم مسلکن اور مشربن نقشبندی چشتی قادری سہروردی اور وہ لمبی سی, اور میں نے پچھلے لیکچر میں 12 امام بتلائے نا کہ ان کے جس طرح شیعوں کے 12 امام ہیں اس طرح ان کے بھی 12 امام ہیں. ایک بکری جب ایک سانڈ سے نہیں مطمئن ہوتی ہے تو پھر ریوڑوں میں گھومتی پھرتی ہے, پھر اس کے 10 سانڈ ہو جاتے ہیں. جب جو اپنا مرکز چھوڑ دے, جو اپنا منبع اور سرچشمہ چھوڑ دے, تو وہ گندی نالیوں کیڑوں کے گندی نالیوں سے پانی پینا شروع کر دیتا ہے. ہمارا منبع اور ہمارا سرچشمہ ہدایت قرآن و سنت ہے. جو شخص قرآن و سنت کے اوپر مطمئن نہ ہو, امتی کی باتوں اس کے لیے حجت اور دلیل ہوں, تو ظاہر ہے وہ کشات العائرہ ہے, وہ اس بکری کی مانند ہے جو ادھر بھی موٹے موٹے بکروں کو دیکھتی ہے, ادھر بھی موٹے موٹے مگروں کو دیکھتی ہے, ادھر بھاگ کے جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر ادھر نہیں کچھ سمجھ آتی تو ادھر بھاگ کے آتی ہے, تو کبھی ادھی بیچ میں وہ گھومتی رہتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال میں نے کہا حضرت اصل اور عقیدے میں آپ تو مقلد ہیں ابو الحسن اشعری ماتریدی اور ابو منصور ماتریدی کے, اور فروع میں یعنی شاخوں میں یہ جڑ, اصل معنی جڑ میں تو آپ ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کو امام مانتے ہیں, اور یہ شاخوں میں فروع میں آپ امام مانتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو. تو سوال میرے ذہن میں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ لوگ عقیدے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں نہیں امام مانتے ہیں؟ بھائی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں, تو کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کچھ الگ تھلگ تھا کہ آپ نے عقیدے کے لیے کچھ اور امام ڈھونڈا, فروع کے لیے کچھ اور امام ڈھونڈا, مسلک اور مشرب کے لیے کچھ اور امام ڈھونڈا, چشتی قادری نقش. میں نے کہا نا جب ایک مرکز چھوٹتا ہے تو آدمی کہیں کا نہیں رہتا ہے, ان کی مثال یہی. تو کہنے لگے اس میں انکار کہاں ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے عقیدے پہ نہیں ہیں. دیکھ رہے ہیں مناظر ہے نا, یہ مناظر ہے, یہ مناظرے کی منطق ہے. کہتا ہے اس میں ہم کو یہ دکھائیے کہ انکار کہاں ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے عقیدے پہ نہیں ہیں. میں نے کہا ماشاءاللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی. اب اس پہ دوسرے اخوان بولنے لگے, بات چیت کرنے لگے, بہرحال وہ بات وہیں ٹھپ ہو گئی. پھر میں اس کو گھما کے وہیں لایا, لیکن وہ بہرحال وہ کہنے لگا دیکھیے آپ لوگ تو ہمیں شیعوں کے درجے میں رکھ کر کے گفتگو وہ کیسٹ میرے پاس موجود ہے, میں نے ریکارڈ بھی کری تھی الحمدللہ وہ موجود ہے. آپ لوگ تو ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے, آپ لوگ تو ہمیں شیعوں کے درجے میں گفتگو کرتے ہیں, ہم رفع دین نہ کریں آمین بالجہر نہ کریں تو آپ ہم کو کافر کہتے ہیں. میں نے کہا کون سا احمق اور کون سا ذلیل آدمی رفع دین نہ کرنے پر آپ کو کافر کہے؟ کون سا اہل حدیث بچہ ایسا ہے جو رفع دین نہ کرنے پر آپ کو کافر کہتا؟ بھائی کون سا آدمی؟ یہ تو احمق اور غبی اور بیوقوف آدمی ایسی بات کر سکتا ہے. کہا نہیں ایسا ہوتا ہے. بہرحال میں نے کہا غلط بات ہے, ایسی بات نہیں, اصل مسئلہ عقیدے کا ہے. عقیدے میں اگر اختلاف ہو تو ظاہر ہے اتفاق نہیں ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 13 برس کفار و مشرکین کے درمیان کشمکش رہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان, لیکن آپ نے عقیدے توحید سے کبھی سودا نہیں کیا.
انہوں نے بھی کہا کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں، کچھ دن ہم آپ کے معبود کو مان لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا، اور کسی بھی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا ہے، چاہے یہ دنیا الگ ہو جائے، ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو، لیکن پھر بھی ہم اس کو ماننے والے بولو ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ خطبہ جمعہ میں نہیں بیٹھے ہیں کہ جناب علی بولنا حرام ہے، ماشاءاللہ آپ بولا کریں، ہمارے ساتھ رہیں، چلیں لگے تو بہرحال، لیکن وہ اس پوائنٹ پہ آیا نہیں، کہنے لگا کہ اصل میں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے یہ آپ ان کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو ہم نے کہا پھر انہوں نے لکھی کیوں؟ ابھی جب ہم نہیں سمجھ سکتے تو پھر انہوں نے لکھی کیوں؟ بولے اصل میں ہم تشریح کی ضرورت ہے۔ ہم نے کہا تو پھر یہ حضرت جہاں جہاں یہ کتاب جا رہی ہے اس کی تشریحات آپ جا کر کے سب کو سنائیں گے۔ المہم غرض کہنے کی بات لمبی ہو گئی اور ادھر ادھر چلی گئی، اور وہ حضرت جو ہمارے جذبات میں بیٹھے تھے جناب علی، انہوں نے کہا تم کو میں اب یہاں، اب وہ بھڑک گئے، وہ کہنے لگے میں تم کو یہاں سمجھوں گا، تو گالی بکتا ہے، ہندوستان میں یہ کرتے ہو، تم گالیاں دیتے ہو اہل حدیثوں کو اور قتل کا حکم دیتے ہو۔ کہنے لگا کہ نہیں اللہ کی قسم میں ایسا تو نہیں کرتا، اور اگر ایسی بات ہے تو ہماری کیسٹ اگر ہے تو ہم کو لا کر کے پیش کرو، اگر اس میں ثابت ہو جائے تو میں مان لوں گا کہ یقیناً میں نے کبھی گالی نہیں دی ہے، میں نے کسی کو برا نہیں کہتا ہوں، میں بہت اچھا۔ اتفاق سے ابھی میں جدے سے آیا، پچھلے ہفتے جو میں جدے میں گیا تھا، بنگلور سے ہمارے ایک دوست آئے تو بامبے ہوتے ہوئے انہوں نے 2 کیسٹیں لائی، اسی نجس گیاوی کی، بہاری بابو کی، اس کو بہاری بابو کہہ لو نا، بہاری بابو کی 2 کیسٹیں اس نے لائی ہے نا، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ سنیں۔ میں نے جدے میں سنی، اے کیا گالیاں چھانٹ کے دی ہیں، اللہ اس کی زبان، کہتے ہیں نا کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، کتنے شیریں، غالب نے کہا تھا کتنے شیریں ہیں تیرے لب کی رقیب، گالیاں کھا کے بھی بے مزہ نہ ہوا۔ ماشاءاللہ عبداللہ صاحب دیکھ رہے لکھنؤ کے پڑے ہوئے ہیں نا، اس لیے ان کو پتا ہے اچھی طرح سے، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ رہا۔ وہ ندوۃ العلماء سے فارغ ہیں بھائی، ہمارے شیخ عبداللہ ندوی ہیں، وہ تو گالیاں کھا کے، ان کا بھی بڑا عجیب و غریب کہانی ان کی بھی ہے، اور باقاعدہ ندوۃ العلماء کے اندر استاد سے ایک طالب علم نہیں برداشت کر پاتا ہے۔ ندوۃ العلماء کے اندر ایک استاد تھے، انہوں نے بتایا، استاد تھے اس وقت، ان کا مطلب بچپنے کا زمانہ تھا سمجھیے، تو ایک مولوی بڑے متعصب ہوتے، درسوں میں یہ کاٹتے بہت ہیں، تو کسی مولوی وہ جو درس پڑھا رہا تھا، وہ کون سا سبجیکٹ تھا شیخ؟ ہدایہ، جس کے بارے میں لکھا ہوا ہدایہ کل قرآن، ہدایہ قرآن کی مانند ہے، وہ فقہ کی کتاب مارکۃ الآرائن کی، اور جس کے اندر بہت ساری باتیں بہرحال چھوڑیں، تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اہل حدیثوں کے ہاں منی کھانا جائز ہے۔ انہوں نے کہا اہل حدیثوں کے ہاں منی پاک ہے، اہل حدیثوں کے ہاں منی پاک ہے، تو پھر وہ کھاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے یہ کہا۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں اہل حدیث بچے بھی ہوتے ہیں، وہ برداشت نہیں کر پائے، عبداللہ صاحب کو برداشت نہیں ہوا۔ عبداللہ صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ وہ پاک ہے تو اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ آپ کے یہاں 1 درہم بھر، انہوں نے برجستہ کہا کہ آپ کے مذہب میں فقہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 1 درہم بھر پیخانہ اگر جسم پر لگا ہے تو نماز پڑھنا جائز ہے، تو اس کو آپ چاٹیے۔ صحیح بات ہے نا؟ لیکن اس مولوی کو برداشت نہیں ہوا، نکال دیا گیا بھائی ندوۃ العلماء سے، باقاعدہ فصل سے نکال دیا گیا، تم ہمارے کلاس میں نہیں بیٹھ سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹیٹ فار ٹیٹ، اینٹ کا جواب پتھر سے ملا، اس کو چوٹ لگی دل میں کہ یہ میں استاد ہوں، یہ شاگرد ہے، اس نے یہ جواب کیسے دیا؟ لیکن نہیں، ایسے جوابات ان کو ملیں تو پھر یہ بلبلاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے قتل کے باقاعدے چیک جاری ہو رہے ہیں، اس وقت ہمارے قتل کے باقاعدے فرمان جاری ہو رہے ہیں، اور مجھے انتظار ہے کب امیر تبلیغی جماعت ہمارے قتل کے فرمان ان بیچارے بھولے بھالے تبلیغی بھائیوں کے ہاتھوں جو ہے چیک جاری کریں، اس کا انتظار ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے مجھے فیکس آیا ہے، انگلش کے اندر فیکس آیا کہ اگر تم ہمارے علماء کے خلاف بولتے رہے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ ہم نے کہا ماشاءاللہ، چلو اچھا ہے بھائی، راہ شہادت ہمیں اس منزل میں ہوں، اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں شہادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مجھے اس کا غم نہیں ہوگا کہ میری جان چلی جائے گی، لیکن کم از کم اتنا تو ہوگا کہ ہمارے وہ بھائی جو تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں، جو بیچارے گمراہیوں کے اندر دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کم از کم تمہارے ان
چہروں کے اوپر جو خوبصورت نقاب ہے جو میں نوش کر کے پھینک رہا ہوں، اس کو دیکھ کر کے کم از کم صحیح راستے پہ تو آئیں گے. تم ہمیں قتل کرنے کی دھمکیاں دو، یہ تو ہمارے اسلاف کی تاریخ رہی ہے. المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کیسٹ آئی. اب میں نے سنی تو ایسی میڈک بجو اور پتنی کیڑے مکوڑے اہل حدیثوں کو بامبے کے اندر اس نے تقریر کی ہے، مکمل یہی تقریر. تو ایک جگہ کہتا ہے کہ تم کہتے ہو حنفی. ہارے حنفی مذہب وہ مذہب ہے امام جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مذہب ہے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ کھانا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تنہا امت تھے، حنیفاً اللہ کے دین کی طرف مائل ہونے والے تھے. تو اس دین حنیف ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں جو دین حنیفی ہے، اور ہماری نسبت اس دین کی طرف ہے، اور ہمارا مذہب اسی دین کی طرف منسوب ہے. باقاعدہ وہ کیسٹ میں انشاءاللہ کبھی سنواؤں گا، وہ میرے پاس موجود ہے. میں حیرت میں پڑ گیا. میں نے کہا ابھی تک تو یہ چیلنج کسی بھی حنفی مولوی نے نہیں کی ہے جو ہے بہاری بابو نے یہ چیلنج کر دی ہے. بہاری بابو نے یہ چیلنج کیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانین، یا ابراہیم جو ہے یہودی نہیں تھے، اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نصرانی نہیں تھے، اسی طرح سے وہ مشرک نہیں تھے. تو ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے. لیکن علماء دیوبند جو اپنی نسبت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف کر کے اور کہتے ہیں کہ جناب علی ہم حنفی ہیں، اور حضرت ابراہیم کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، تو یہ تو ان کی کتابیں تو شرک سے بھری پڑی ہیں بھائی. یہ تو شرک کے ملغوبے ہیں جو میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کروں گا. یہ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین. میں نے کہا یہ تو وہی مشرکین مکہ والی بات ہو گئی جو کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادے ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے جس دین کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، تم شرک کیوں کرتے ہو؟ غیروں کے سوا اللہ کے سوا غیروں سے کیوں غیروں کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلاتے ہو؟ اللہ کے سوا غیروں کو کیوں عالم الغیب مانتے ہو؟ اللہ کے سوا غیروں سے کیوں مدد طلب کرتے ہو؟ اللہ کے سوا کیوں غیروں کے نام کے ذبیحے ذبح کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم تو ایسے نہ تھے. تو میں بھی یہی ان کو جواب دوں گا کہ اگر تم ابراہیم علیہ السلام کی طرف نوز باللہ اپنی نسبت کرتے ہوئے کہتے ہو ہم حنیفی ہیں اور اسی سے حنفی مذہب نکلا ہوا ہے، استغفر اللہ، تو امام شافعی، امام مالکی، امام حنبلی اور امام مالک یہ تمام سب کس ڈھرے میں گئے بھائی؟ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ حنیفی ہیں تو شافعی، مالکی، حنبلی یہ کس کھاتے میں گئے بیچارے؟ پھر تو اب ظاہر دین حنیفی کا جو الٹا ہے وہ کفر ہے. تو مالکی بھی کافر نعوذ باللہ، حنبلی بھی کافر نعوذ باللہ، شافعی بھی کافر نعوذ باللہ. ہوا کہ نہیں ہوا بتاؤ؟ میں نے کہا، مجھے بھی حیرت ہوئی. میں نے کہا بھائی ابھی تک تو حنیفن سے تو حنیفی آئے گا. حنیفن سے کیا نسبت ہوگی؟ حنفی تو نہیں ہوگی، حنیفی ہوگی. تو یہ حنیفی ہیں یا حنفی ہیں؟ اور حنفی، چلو اس میں کوئی شک نہیں ہے، حنیفی نہیں یہ حنفی ہیں. اور اگر حنفی ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام حنفی، کوئی مائی کلال ثابت کرے کہ امام ابو حنیفہ کا نام حنفیہ تھا. حنیفہ یہ نسبت بھی امام صاحب کی طرف غلط ہے بھائی میرے. ابو حنیفہ کا باپ حنیفہ امام صاحب کی بیٹی کا نام تھا. انہوں نے امام صاحب کی طرف نسبت نہ کی، بیٹی کی طرف نسبت کی. ان کی نسبت بھی عورت کی طرف ہے. کس کی طرف ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس طرح سے یہ مولوی بیچارہ بہاری بابو کس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام. الغرض اس کی بہت ساری باتیں میں انشاءاللہ تعالی کسی موقع پر ان کا بھی آپریشن کروں گا، کیونکہ یہ بیچارے جو ہے موجودہ دور کے پیداوار ہیں. تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کیا کہا کہ وہابی جو ہوتے ہیں وہ سلف صالحین کو گالیاں دیتے ہیں، سلف صالحین کو تم گالیاں دیتے ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تم نے ایسے مسائل گڑھ کر کے منسوب کیے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سنیں تو ان کی چشم غیرت جھک جائے، ان کی پیشانیوں کے اوپر بل پڑ جائیں اور وہ انکار کر دیں کہ تم نے یہ مسائل کہاں سے گڑھ کر کے ہمارے اوپر جو ہے تہمتیں لگائی ہیں. تمہارا مذہب یہ ہے کہ تم اگر
کوئی مریض ہے اس کے مرض کی شفا کے لیے سورہ فاتحہ پیشاب سے لکھ دو تو جائز ہے، یہ تمہارا مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب، نعمان ابن ثابت جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، ان کا یہ مذہب نہیں ہو سکتا۔ تمہارا مذہب میں کیا بتاؤں، تمہارے پول کھولوں، چھوڑو مذاہب، یہ مسائل چھوڑو، میں تو عقیدے کے مسئلے بیان کرنے پہ لگاؤں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ مردے قبروں کے اندر سنتے ہیں، امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ مردے نومن مٹی کھود کر کے اور جو ہے باہر آ کر کے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، یہ تمہارے عقیدے ہیں۔ الغرض تو برا تم کہتے ہو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو برا تم نے کہا کہ اس امت میں ایک دجال پیدا ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا، اور وہ محمد بن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، استغفر اللہ، امام شافعی کو تم نے برا بھلا کہا۔ اسی طرح سے امام شافعی کو جاہل اور غبی تم نے کہا۔ نور الانوار اپنی کتاب اصول الشاجی کے اندر، اس کے اندر یا نور الانوار کے اندر تم نے جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف غباوت کی اور جہالت کی اور جو ہے بیوقوفی کی نسبت کی ہے، تو تم سلف کو گالیاں دیتے ہو، تم سلف کے گستاخ ہو۔ ہم ائمہ رحمہ اللہ کی عزت کرتے ہیں اور ائمہ رحمہ اللہ کے علمی ذخائر اور علمی مواد سے الحمدللہ ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جن کی باتیں قرآن و سنت سے ملی جلی ہوتی ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح ہوتی ہیں، ہم ان کی باتوں کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی غلطیوں کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو انہیں معاف کر سکتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ ہم ان کی گستاخیاں نہیں کرتے، ہم بزرگان دین کی گستاخیاں نہیں کرتے، ہم تمہارے للو پنچو بنائے ہوئے جو بزرگ ہیں، تم نے جو بنائے ہوئے ہیں اپنے، جو ابھی بتاؤں قبروں کے اندر موجود نہیں اور حضرت مراقبہ کیے ہوئے بیٹھے، قبر کے اندر حضرت موجود نہیں اور حضرت قبر کے اوپر منڈی رکھ کے بیٹھے ہوئے مراقبہ کر رہے ہیں۔ مردہ اٹھ کے قبر سے آ کے کہتا ہے ارے تو اس قبر کے پاس کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کہا اس میں فلانے حضرت ہیں۔ کہنے لگے کھودا تو اس میں حضرت موجود ہی نہیں، کہنے لگے اور چلے گئے یہاں نہیں ہے۔ اور یہ کس کی کہانی ہے؟ یہ سب علماء دیوبند کے گرو گھنٹال حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کی کہانی ہے، وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا، جو سب کے شیخ ہیں، مرید ہیں، اور میاں جی نور محمد کے مرید ہیں یہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تمام سب میں بتاؤں گا۔ بہرحال ذرا ان کا یہ پردہ میں چاک کروں کہ یہ وہابی نہیں ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دیوبندی وہابی نہیں ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ وہابی نہیں ہے۔ انہوں نے ریال کمانے کے لیے، پیسے اینٹھنے کے لیے مشائخ کو انہوں نے اپنے آپ کو وہابی کہنا شروع کیا، اور یہ بریلوی ان کو خامخواہ وہابی کہتے ہیں۔ ارے یہ تو تمہارے ہی میرے پھپھیرے بھائی ہیں، تم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف نام کا ہے بس، تم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، تھوڑے بہت رسم و رواج کے سوا کہتے ہیں، اور گزشتہ بزرگوں کو برا کہتے ہیں۔ اس تعارف کے بعد علماء دیوبند اور وہابیوں کے درمیان فرق عظیم اور بنیادی فرق ہر فرد بشر محسوس کر سکتا ہے۔ چلیں بھائی، یہ ایک مستانہ پیدا ہوا علماء دیوبند کا جو اس طرح سے اعلان لکھتا ہے، لیکن آج تک دیوبندی علماء اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ اب ہر مسلمان کا فرض ہے کہ دیوبندی علماء کو وہابی نہ کہے، بلکہ سنت رسول کا تابع ایک گروہ اور جماعت تسلیم کرتے ہوئے مسلک دیوبند اور علم دین کی اشاعت میں شریک ہو جائے۔ یہ سنت رسول کے تابع ہیں یہ لوگ۔ ہاں ابھی میں بتاؤں گا کون کون، اور میں بتا چکا ہوں پچھلے لیکچر میں کہ کیا یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے جو سنت رسول کے اپنے آپ کو تابع کہتے ہو۔ کہتے ہیں کہ وہابی تحریک کے خلاف علماء دیوبند کا فتویٰ، کہتے ہیں ترجمان دیوبند حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری وہابی تحریک کے بارے میں علماء دیوبند کی رائے، مسلک اور فتویٰ فقہا کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، اور وہابیت کا انکار اور تردید ایک کتاب ہے ان کی، حضرت سہارنپوری کی، خلیل احمد صاحب کی، اس کے اندر لکھتے ہیں الحکم عندنا فیہم، یعنی فیہم اے فی الوہابیہ، محمد بن عبد الوہاب کے ماننے والے، الحکم عندنا فیہم ما قال صاحب الدر المختار وخوارج ہم قوم لهم منع خرجوا عليه بتعویل يرون انه على باطل كفر او معصیہ توجب قتاله بتعویلهم يستحل دماءنا واموالنا ويسبون نساءنا الى ان قال وحكمهم حكم البغاة، ثم قال وانما لم نكفرهم لكونه عن تعویل وان كان باطلا، وقال الشامی في حاشیته كما وقع في زماننا في اتباع عبد الوهاب، یعنی جس طرح خوارج ہیں اسی طرح اتباع محمد بن عبد الوہاب بھی ہیں۔
أتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا إنهم هم المسلمون وإن من خالف اعتقادهم مشركون واستباحوا بذلك قتل أهل السنة استغفر الله اور 1000 بار استغفر الله وقتل علمائهم حتى كسر الله شوكتهم ثم أقول ليس هو ولا أحد من أتباعه وشيته من مشايخنا وفي سلسلة من سلاسل العلم من الفقه والحديث والتفسير والتصوف وأما استحلال دماء المسلمين وأموالهم وعراضهم اب وہ آگے تفصیلات ہیں. بہرحال لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ان کا حکم وہی ہے جو صاحب در مختار نے فرمایا ہے. صاحب در مختار نے فرمایا ہے. اور خوارج ایک شان و شوکت والی جماعت ہے جنہوں نے امام پر اس تعویل سے چڑھائی کی تھی کہ امام کو باطل یعنی کفر یا ایسی معصیت کا مرتکب سمجھتے تھے جو قتال کو واجب کرتی ہے. اس تعویل سے یہ لوگ ہماری جان و مال کو حلال سمجھتے اور ہماری عورتوں کو قید کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں ان کا حکم یعنی وہابیوں کا حکم باغیوں کا حکم ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم ان کی تکفیر صرف اس لیے نہیں کرتے کہ یہ فعل تعویل سے ہے اگرچہ باطل ہی صحیح. علامہ شامی نے اس کے حاشیے میں فرمایا ہے کہ جیسا کہ ہمارے زمانے کے عبد الوہاب کے ماننے والوں سے سرزد ہوا کہ نجد سے نکل کر حرمین پر غالب ہوئے اپنے کو حنبلی مذہب بتاتے تھے مگر ان کا عقیدہ تھا کہ بس وہی مسلمان ہیں اور جو ان کے عقیدے کے خلاف وہ مشرک ہے اور اسی بنا پر انہوں نے اہل سنت اور علماء اہل سنت کے قتل کو جائز سمجھا. استغفر اللہ. جن کو کہاں محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے علماء اہل سنت کو قتل کیا ہے؟ محمد بن عبد الوہاب کی تلوار اگر چلی ہے تو ان جیسے علماء اہل بدع اور علماء شرک اہل شرک پر چلی ہے اگر چلی بھی ہے ورنہ وہ کبھی اس کو جائز نہیں کہتے تھے. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑ دی. کن کی؟ وہابیوں کی شوکت توڑ دی اور وہ ہلاک و برباد ہو گئے. استغفر اللہ. الحمدللہ آج شوکت برقرار ہے اور تم آ کے بھیک مانگتے ہو. تم آ کر کے یہاں بھیک مانگتے ہو. تمہیں حیا اور شرم آنی چاہیے کہ تم دارالعلوم دیوبند یا ندوۃ العلماء سے پڑھ کر کے تمہیں مملکت سعودیہ نے وہ عزت دی ہے کہ آج تم جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی جو عالم اسلام کی عالمی یونیورسٹی ہے ان کی عزت اور ان کی توقیر مملکت کی یہ ہے کہ تم اس کے ممبر بھی بنتے ہو. تمہیں اعزازی ممبر رکھا جاتا ہے. تم رابطہ عالم اسلامی کے اندر بیٹھے ہوئے ہو. تم وزارت الشؤون الاسلامیہ والدعوہ والارشاد اور اوقاف کے اندر تم بیٹھے ہوئے ہو. اگر تمہارے اندر ایمانی غیرت ہے تو پھر علماء نجد کو اور علماء سعودیہ کو یہ عبارتیں تم کیوں نہیں پڑھ کر بتلاتے ہو کہ اے علماء نجد، اے علماء سعودیہ، ہمارے اسلاف تمہارے بارے میں اس طرح کے عقیدے اور خیال رکھتے تھے. تم اس کو کیوں چھپاتے ہو؟ تم اس کو کیوں پردے میں ڈالتے ہو؟ تم ہندوستانی مسلمانوں کو، پاکستانی مسلمانوں کو اتنا تم نے کمزور سمجھا. ارے وہ بیچارے کفر سے شرک سے ویسے ہی دبے کچلے مسلے ہوئے ہیں اور تم اسلام کا نام لے کر کے ان بیچاروں کو اور تم انہیں کچلتے اور مسلتے ہو. کہاں تک یہ ظلم کرو گے مسلمانوں کے اوپر؟ اور کیوں نہیں تم علی الاعلان یہاں سعودیہ کے اندر اس طرح کی تحریریں بیان کر کے پیش کرتے ہو؟ یہ تو ہم کھول رہے ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں. تم یہ نہ کہو کہ یہ کتابیں تو یہاں آ رہی ہیں. کتابیں ہم جیسے لوگ ڈھونڈ کے لاتے ہیں. ارے تم 7 پردوں میں بھی ہوگے، سمندر کی تہوں میں بھی ہوگے اور تم نے غلاف کعبہ بھی اپنے چہرے پہ چڑھایا ہوگا. تو ہم تو وہ ہیں کہ ہم تمہیں وہاں سے بھی ڈھونڈ لائیں گے اور تمہیں ہم وہاں سے بھی تلاش کر کے لائیں گے اور لوگوں کے سامنے ننگا کریں گے کہ یہ دیکھو مکروہ چہرے والے اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں جو امت کے اندر نفاق پھیلا رہے ہیں، یہ دو رنگی پالیسیاں اپنا رہے ہیں، یہاں آ کر کے چندے کرتے ہیں، یہاں کے علماء کے سامنے آ کر کے گڑ گڑاتے ہیں، بلبلاتے ہیں اور یہاں پر آ کر کے ان کی حمد و ثنا اور تعریفیں بیان کرتے ہیں اور ہندوستان کے اندر اپنے بغض و حسد اور اپنے کینے اپنے کینے اور کپٹ کو ہندوستانی مسلمانوں کے درمیان پھیلاتے ہیں. وہاں کچھ اور علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، اس نے تو جامعہ اسلامیہ کے اندر اس مرد مجاہد نے، ایک ندوے کے مؤسس اور محتمم نے جب وہابیت کی تعریف کرنا شروع کی اور امام مجدد عبد الوہاب محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کے گن گانے شروع کیے تو وہی مرد مجاہد جس کو پاکستان کے اندر شہید کر دیا گیا، اس مرد مجاہد نے اسی یونیورسٹی ہال میں کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ حضرت ندوی صاحب، کیا یہ بات آپ ہندوستان میں بھی کہتے ہو؟
وہیں آئینہ دکھایا تھا. کیا یہ بات ہندوستان میں بھی آپ بیان کرتے ہو جو یہاں آ کر کے یہاں کے مشائخ کے سامنے بیان کرتے ہو؟ تو پھر اس کے چہروں پر سیاہی پڑ گئی تھی، اس کے چہروں پر سیاہی پڑ گئی تھی. آج اسی طرح سے یہ لوگ اور کہتے ہیں اللہ نے ان کی شوکت توڑ دی. ان کو خوشی ہوگی اگر مملکت سعودی عربیہ ہلاک ہو جائے، اللہ نہ کرے، برباد ہو جائے، اللہ نہ کرے، یہاں کا توحید کا نظام، سنت کے نظام درہم برہم ہو جائے تو علماء دیوبند کو بڑی خوشی ہوگی. اور ہوگی. میں بتاؤں آپ کو، ہمارے پاس دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم پرچہ آیا جدے میں، ہمارے ایک دوست کے پاس موجود تھا، دیوبند کے ہیں وہ بھی، اس میں نے پڑھا اور باقاعدہ انہوں نے اس کے اندر تو خوشخبریاں سنائی تھیں اور کہا کہ اب تو طالبان جو افغانستان کے اندر ہیں وہ دیوبندی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور اب بہت جلد ہی ہماری حکومت دیوبندیوں کی افغانستان کے اندر آنے والی ہے اور ہمارا ملک ہوگا، ہماری حکومت ہوگی. اللہ ان کے اس خواب کو کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہ فرمائے. جن کے دلوں کے اندر اس طرح کے بغض اور اس طرح کی مسلکی تعصب اور اس طرح کی فرقہ واریت جیسی باتیں چھپی ہوں کہ اپنے مسلک دیوبند کے لیے انہوں نے ملک کے لیے دعائیں اور نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں چھپ چھپ کر کے سب کچھ، اور دنیا کے اندر یہ پھیلا رہے ہیں، لندن کے اندر، برطانیہ کے اندر اور امریکہ کے اندر، کہ یہ سب دیوبندی ہیں، ہمارے مسلک و مشرب کے ہیں، اور یقیناً اس طرح سے ہمارا ایک ملک بنے گا اور ہمارا وہاں قبضہ ہوگا، ہماری فقہ چلے گی. یہ اپنی فقہ چلانے کے لیے، یہ اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ دھرموں کو نافذ کرنے کے لیے خوشیاں منا رہے ہیں. اور ہم ایک ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام اور قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے میدان میں اپنے سروں کو اپنے ہتھیلیوں پہ رکھ کر کے ہم میدان میں اترے ہوئے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک دیکھ رہا ہے دونوں کے جد و جہد کو، کون نام لے رہا ہے حقیقت میں اور عمل کر رہا ہے اور کون صرف نام لے رہا ہے اور عمل نہیں کر رہا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کی شوکت توڑ دی، اللہ نے تیری شوکت توڑی، تمہارے علماء دیوبند کی شوکت توڑی، تم ذلیل و رسوا ہوئے اور انشاءاللہ حشر تک ذلیل و رسوا ہوگے، اور قیامت کی میدان میں انشاءاللہ اللہ وحدہ لا شریک تم سے پوچھے گا کہ تم نے یہ مغلظات اپنی کتابوں میں جو بھری ہیں اس کا کیا ہے. کہتے ہیں اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ عبد الوہاب اور اس کا تابع کوئی شخص بھی ہمارے کسی سلسلے مشائخ میں نہیں، یعنی نہ کوئی نقشبندی ہے، نہ کوئی سہروردی ہے، نہ کوئی قادری ہے، نہ کوئی چشتی ہے، نہ کوئی مجددی ہے، نہ کوئی رفاعی ہے، نہ کوئی بدوی ہے، نہ کوئی اجمیری ہے، نہ کوئی کلیری ہے، نہ کوئی حجویری ہے، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہے. اگر ہے تو کوئی کون ہے؟ اس کی نسبت محمدی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. اس لیے یہ علی الاعلان کہتا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب کے ماننے والے ہمارے سلسلے مشائخ میں بھی نہیں ہیں، نہ تفسیر و فقہ و حدیث کے علمی سلسلے میں ہیں. ان کی تفسیر بھی الگ، ان کی فقہ تو معروف ہے، اور اللہ کرے ایسی فقہ انہی کے پاس انہیں مبارک ہو جس فقہ میں اس طرح کی گندی باتیں کہ علامہ والحفیظ. میں فقہی مسائل میں نہیں جانا چاہتا اور نہ میں ہی اس گھور کو کھودنا چاہتا ہوں، نہ میں اس گھور کو، زبالے کو کھودنا چاہتا ہوں، ورنہ بہت کچھ ہو جائے گا. بہرحال تفسیر میں بھی نہیں، ان کی کوئی الگ تفسیر ہے وہابیوں کی، ان کی کوئی الگ قرآن و سنت، فقہ میں بھی نہیں، قرآن و سنت کے اندر فقہ نہیں ہے. اور کہتے ہیں حدیث ان کی کوئی اور حدیث ہے، ان کی حدیث ہدایہ ہے، ان کی حدیث فتاوی عالمگیری ہے، ان کی حدیث بخاری مسلم نہیں ہے. اسی لیے یہ حضرات بخاری مسلم میں بھی شکوک پیدا کرتے ہیں کہ بخاری مسلم کے اندر ساری حدیثیں ضعیف. وہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی تو بشر تھے، وہ بھی تو ایسے تھے، ویسے تو ایسے تھے، ایسے ویسے کر کے بخاری کے اندر بھی یہ شکوک اور یہ تر امتیاز انہی دیوبندیوں کو حاصل ہے. کہتے ہیں کہ تصوف میں بھی نہیں ہے، یہ ان کی گندی تصوف، گندی اور غلیظ اور ناپاک تصوف جس کے اندر اعوذ باللہ میں بتاؤں گا ابھی وہ تصوف کیا ہے، جس کے اندر اللہ بھی زنا کر دے، استغفر اللہ، وہ تصوف ہے ان کی. اور لکھتے ہیں حضرت کہ وہابی تحریک کا انجام، وہابی تحریک کا انجام باقاعدہ فارمولہ ریڈی ہے پورا. یہ مفسر قرآن ہے مولوی شاہد حسن قاسمی، زندہ ہوں گے، یہ ان کی کتاب ہے، یہ میں اپنے گھر سے نہیں بیان کر رہا ہوں. یہ لکھتے ہیں کہ نجدی تحریک سے جنم لینے والی مملکت حجاز اسلام کے دیے ہوئے بنیادی قوانین، فلاح معاشرہ اور انسانی حقوق سے مکمل ہم آہنگ اور مطابق نہ رہ سکا. ان کی فقہ مکمل رہ چکی، یعنی
نجدی تحریک وہ تحریک ہے جس کا نظام اور جس کا منہج قرآن و سنت نہیں، اس سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ ان کے قوانین سعودی عربیہ کے کس سے ہم آہنگ ہیں؟